ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعمه العابدون ولا یؤدی حقه المجتهدون الذي لا يدركه البعد العمام ولا يناله سلطة الذي ليس لصفته قد محدود ولا وقت معدود ولا نات موجود ولا أجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وتبدأ بالسحور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين وأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المضطربين المنتخبين الذي يذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وجلالتهم وغشاوتهم وبدايتهم وطهارتهم وعطشهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعل في الأرض خليفة صلى الله عليه معزز سامعین اکرام برادران عزیز ماتمداران سید الشہداء ہمارا پرسہ پیش کرنے کے لیے شہزادی کو شہزاد تشریف لے آئے آج ماہ اذا کی 5 تاریخ ہو چکی ہمارا آپ کا امام 5 دن کا اور مہمان ہمارے سرخانے میں نہ جانے پھر جسے موت نے زندگی دی جو اگلے سال آئندہ سال ہوگا وہ حسین کا غم منائے گا. یہ تو پروردگار کا خلا ہوا چیلنج ہے جو قرآن میں صاف اللہ ارشاد کر رہا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مسئلہ رکھنا. جو اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن جانا ہے. لہذا ہم ہر روز یہ سوچ کے مجلس عزا میں شرکت کریں نہ جانے آگے والے دن میں ہم ہوں گے یا نہ ہوں گے. نہ آنے والے لمحے جو چند گھنٹے کے بعد آئیں گے ہم ہوں گے جو فرش عزا میں دوبارہ بیٹھیں گے. ایسے بہت سارے معاملے آپ کو سنتے ہوئے آئیں گے کہ ابھی خود آپ کہتے ہوئے نظر آئیں گے ابھی تو وہ 1 گھنٹے پہلے ہمارے ساتھ گھوم رہا تھا مگر 1 گھنٹے کے بعد اس کی خبر رحلت آپ کو کبھی ملتی ہے تو آپ بہت پریشان ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ایام عزا میں یہ سوچ کے ہر جگہ شرکت کرنی ہے. موسم گرم بھی ہے لہذا خیال رکھتے ہوئے چند بات اس وقت اپنے رحمت ہے. اور ہم تو 2 گرمی کا سامنا کر رہے ہیں
ایک موسم کی گرمی کا اور پھر ایک معصوم کی حدیث جو ہے اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا، بے شک حسین کے قتل ہونے سے مومن کے دل میں وہ آگ لگی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، اور آگ میں حرارت پائی جاتی ہے، آگ گرم ہے۔ لہذا ہم تو دو گرمیوں کا سامنا کر رہے ہیں، چند بات ہے اور اپنا رحمت ہے۔ آج کا دن پورے ہندوستان میں آزادی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چند بات اس پہ اور پھر اصل موضوع کی طرف۔ 15 اگست جو آج کا دن ہے ہمارے لیے فخر کا دن ہے، مگر یہ ایام عزا ہے، اس لیے ہم مبارکباد پیش نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں کہ آج ہمیں اور آپ کو آزادی ملی تھی 15 اگست میں، جو گاندھی جی نے آزادی دی تھی وہ کسی اور کے طور پہ نہیں، یہی فرش عزا کو دیکھتے ہوئے گاندھی جی نے بھی آزادی دلائی تھی۔ انہوں نے بھی 1972 کا سہارا لے کے یہ آزادی دلائی تھی، اور گاندھی جی نے بھی بتا دیا کہ دیکھو اگر آزادی چاہیے باطل کے سامنے تو مجمع کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اگر کم بھی ہوتے ہیں تو ہم حق پہ ہوتے ہیں تو آزادی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ امام حسین نے بتا دیا۔ آج ہم جب ایک جلوس لے کے راستوں پہ نکلتے ہیں تو ہم اپنے اوپر فخر کرتے ہیں کہ ہم دو نشان لے کے اپنے یہاں نکلتے ہیں، ایک ہمارے ملک کا نشان ہوتا ہے، دوسرا حضرت عباس کا پرچم لے کے ہم نکلتے ہیں۔ دونوں میں نشانی میں بہت بڑا فرق ہے، اور آج کے دن کے یہ آزادی ملنا بہت توجہ چاہتا ہوں۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آج کی آزادی سے ہمیں یہ مل گیا کہ 15 اگست کو ہمیں جو ہندوستان کو آزادی ملی ہے، ہم اس کے سبب یہ ترنگا اٹھاتے ہیں۔ آج جو عالم کائنات کو سن 61 ہجری میں حسین نے انسانیت کو جو آزادی دلائی تھی، ہم عباس کا علم لے کے نکلتے ہیں۔ ایک سوال دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک ترنگے کو جب ہم لے کے نکلتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے ملک کو آج آزادی ملی ہے، جب عباس کے پرچم کو ہم لے کے نکلتے ہیں تو صرف ملک کو نہیں، صرف انسان کو نہیں بلکہ انسانیت کو آزادی ملی۔ حسین نے کربلا کے میدان میں ایک فرد کو نہیں بچایا، ایک انسان کو نہیں بچایا، بلکہ انسانیت کو حسین نے بچایا ہے۔ لہذا ہمیں گرو کرنا چاہیے۔ غلط بات ہے آزادی ملنے کے بعد آج پھر ایسے حکومات ہمارے اوپر آ گئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بندش محسوس کر رہے ہیں۔ میں بیان نہیں کرنا یہ باتیں، اصل موضوع کی طرف لوٹتا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قرآن میں، کھلم کھلا اعلان ہو رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس آیت کے ذیل میں تقریباً آج یہ 6ٹھی گفتگو ہے اس نمبر سے، اور انشاءاللہ دوست یار گفتگو اور پھر ایام نظر جب آخری دن ہوں گے تو مسائل زیادہ بیان ہوتے ہیں، دستور ہے، کیونکہ فضائل تو ہمارا سالوں بھر سنتے ہیں، مگر یہ ایام عزا میں خاص میں رونے کے دن ہیں، اور پھر رو کے ہم اپنے زندگی کا آغاز کرتے ہیں، ہم اپنے سال کا آغاز کرتے ہیں تاکہ ہم پوری زندگی خوش ہو کے گزاریں، تاکہ یہ ہمارے آنکھ سے جو آنسو نکل رہے ہیں نا، یہ قیامت کے دن ہمیں شفاعت کا ذریعہ بنے گی، اور جب ہم آج رو رہے ہیں تو قیامت کے دن ہمیں رونا نہ پڑے گا، جو آج ہنس رہے ہیں ہمیں قیامت کے دن رونا پڑے گا۔ اس آیت کے ذریعے میں بیان کر رہا تھا تو خدا تعالیٰ نے جناب آدم کو کن حالاتوں سے بنایا، اس کے بعد جناب آدم جب تیار کر لیے پتلا خدا نے تو حکم دیا سجدہ کا، سب سجدے میں چلا گیا الا ابلیس۔ ابلیس کون تھا؟ میں نے کل کی مجلس میں بیان کیا، وہ بھی جن میں سے تھا، مگر آسمان پہ کیسے گیا وہ بات کہہ چکا، تکرار نہیں کرنا ہے۔ اب جب تاریخ نے لکھا کہ خدا نے سب سے پہلے اس کائنات میں عقل کو پیدا کیا، بہت توجہ چاہتا ہوں، حیات القلوب
جلد نمبر 1 میں جیسے ہی اٹھا، اصول کافی کتاب کا نام ہے، حضرت القرطبی اصول کافی، جیسے ہی آپ کتاب اٹھائیں گے 4 جلد پہ مشتمل ہے، اس میں سب سے پہلا باب جو ملے گا وہ باب عقل ملے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ خدا نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا، بہت توجہ چاہتا ہوں، عقل کو پیدا کیا خدا نے، اس سے کے مقابل جہل کو پیدا کیا، اور عقل کو جب خدا نے پیدا کیا، عقل سے کہا ذرا آگے بڑھ، بہت توجہ چاہتا ہوں، عقل آگے بڑھ گئی، خدا نے کہا اب پیچھے پھر ہٹ، پھر پیچھے ہٹ گئی، پھر کہا ذرا آگے بڑھ، پھر اب آگے بڑھ گئی، اب خدا نے اس کے مد مقابل جہل کو رکھا، جہل کو کہا ذرا آگے بڑھ، جہل آگے بڑھی، کہا ذرا پیچھے ہٹ، پھر پیچھے ہٹی، پھر کہا خدا نے ذرا آگے بڑھ، مگر اب جو جہل ہے وہ کر گئی، تب پروردگار جب تجھے آگے بڑھانا تھا تو پیچھے کیوں بلایا؟ بہت توجہ چاہتا ہوں، جب تجھے آگے بڑھانا تھا تو پیچھے کیوں ہٹایا؟ جب پیچھے ہی ہٹانا تھا تو پھر آگے کیوں بھیجا؟ پروردگار نے عقل سے کہا، عقل نے چوچیراج کیا، جہل نے چوچیرا کیا، بس ہمیں بھی اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر عقل ہے، تو اگر ہمارے اندر عقل پائی جائے گی تو ہمارے اندر تواضع انکساری پائی جائے گی، اس لیے کہ جب آپ ایک سوکھے ہوئے کسی ٹہنی کو لے، بہت توجہ چاہتا ہوں، کسی ٹہنی کو لے، سوکھے ہوئے ٹہنی کو، اس کے مد مقابل ایک گیلی ٹہنی کو لے، جب گیلی ٹہنی کو آپ لیں گے تو آپ جیسے چاہیں گے ویسے گھما لیں گے، مگر وہ ٹوٹے گی نہیں، اس کے مقابل جب سوکھی ٹہنی کو لیں گے، روکنے کے بعد جب اسے گھمائیں گے تو وہ گھومے گی نہیں بلکہ ٹوٹ جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جس میں گیلاپن ہوتا ہے، جس میں تواضع انکساری ہوتا ہے، وہ ہمیشہ جھکتا ہوا نظر آتا ہے، جس میں کڑاپن ہوتا ہے وہ ہمیشہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب ہمیں بھی اپنے زندگی میں دیکھنا ہے کہ ہم حسین کے قول پہ جھکتے نظر آ رہے ہیں یا اپنے آپ کو اگر دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد خدا نے تاریخ نے لکھا کہ جب جیسے خدا جناب آدم کے اندر روح پھوکی، خدا نے پھونکنے کے بعد ابھی آدھا ہی روح گیا ہے جناب آدم کے جسم میں کہ آدم اٹھنا چاہتے ہیں، مگر اٹھ نہ سکے اس لیے کہ آدھا روح ہے۔ آپ ہی بتائیے، ہمارے یہاں جو حالت اعتزال میں ہوتا ہے انسان، اسے کہتے ہیں موت کا وقت، اسے حالت اعتزال کہتے ہیں۔ اس کی الگ بات ہے کہ جب انسان اس حالت میں ہو تو اسے روح اللہ ہٹانا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں جب اس کی آدھی روح نکل جاتی ہے تو انسان اپنے جسم سے اٹھ نہیں پاتا ہے۔ اسی طریقے سے جناب آدم کے اندر جیسے آدھی روح اٹھ گئی، جناب آدم اٹھنا چاہتے ہیں مگر اٹھ نہ پائے، گر گئے، یہ تاریخ ہے۔ اس کے بعد جب پوری روح چلے گئی، خدا نے پھر بتایا، آپ کو سجدے کا حکم دیا کہ کیوں بنا پہ دیا؟ کہ آدم کو علم کے بنا پر دیا، مسجد ملائکہ میں۔ آدم کوئی افضل ایسے نہیں تھے، بلکہ علامہ آدم الاسماء، پروردگار نے جناب آدم کو علم کے بنا پہ مسجد ملائکہ بنایا، کوئی ایسے نہیں، کیونکہ فرشتوں نے جھاڑ لیا تھا، اللہ جھاڑ لیا تھا، پروردگار لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار تم نے جتنا مجھے علم دیا اتنا ہی ہم جانتے ہیں۔ آج ہمیں بھی ذرا سا علم مل جاتا ہے تو ہم اگر چلتے رہتے زمین پہ کہ ہم سے بڑا کوئی اس دنیا میں پڑھا لکھا نہیں، ہم سے پڑھ کے اس بستی میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، چند علم کی بنا پر۔ اب خدا نے جناب آدم سے کہا، دیکھو آدم میں نے تمہیں بنا تو دیا ہے اور میں نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا ہے۔ اچھا، پروردگار نے جب خلیفہ بنایا تو کیسے بنایا؟ خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، میں نے تذکرہ کیا، اور اس کے مد مقابل کون آ گیا؟ شیطان آ گیا، جو آج تک لعنت اللہ ہے۔ خدا بتانا چاہتا ہے جسے میں اپنا خلیفہ بناؤں، اگر وہ کسی کے مد مقابل اس سے کوئی آ جائے تو وہ تا قیامت تک لعنت اللہ ہو جائے گا۔ اب وہ چاہے پہلے آدم خلیفہ بنائے گئے ہو، چاہے غدیر میں آخری خلیفہ بنائے گئے ہو، جو بھی ان کے مقابل میں آیا وہ بھی لعنت اللہ تھا، یہ بھی لعنت اللہ ہے۔ آج پوری دنیا لعنت کر رہی ہے۔ اس کے بعد آدم سے پروردگار نے کہا، آدم دیکھو جنت ہے، اس میں رہنا، آرام سے رہنا،
کہنا جہاں دل چاہے تم رہنا، جو چیز دل چاہے کھانا، مگر خدا نے کہا لا تقربا هذه الشجر، دیکھو آدم اس درخت کے قریب نہ جانا، دیکھو آدم اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اور اس میں جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے، ہماری اردو زبان بہت مجبور زبان ہے، ہم اس میں تھوڑا فارسی بھی گھسا دیتے ہیں، اس میں سنسکرت کا لفظ بھی گھسا دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے نہیں، بہت سارے دیکھ لیجیے ایسی زبان ہے، اردو مجبور زبان، معذور زبان ہے، اس میں تمام زبان مکس کر کے ہم بولتے ہیں۔ آپ کی کیا نام ہے جب نوحہ جو حضرات لکھتے ہیں اپنی ڈائری میں، لکھنے کے بعد لکھ دیتے ہیں دا اینڈ یا تمام شد، یہ شد جو ہے وہ کیا نام ہے فارسی کا لفظ ہے، اردو کا لفظ نہیں ہے، بہت معذور زبان ہے۔ تو اردو زبان میں اگر کسی ایک کے لیے ہم ایک کا صیغہ استعمال کرتے ہیں واحد، اور اس سے زیادہ کے لیے پھر جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ دو ہے تو اسے ہم جمع کے یعنی بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں، مگر عربی کا قاعدہ الگ ہے، ایک کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، دو کے لیے تسنیہ کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، دو تین حضرات طالب علم ہیں یہاں پہ وہ پڑھ چکے ہیں تو مکتب سے جانتے ہیں، اور تین کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ تو خدا قرآن میں کہا لا تقربا هذه الشجر، تے قاف رے بے الف با کہہ رہا ہے، وہ بات ہے میں بیان کروں تو کیا نام ہے بانے تھا، نو حق ہو گیا، کیوں حضرت ہو گیا، یہ عربی کا قاعدہ میں آپ بیان کروں تو دو دن شاید مجلس اسی میں نکل جائے گی۔ تو خدا بتا رہا ہے کہ صرف جناب آدم کو یہ حکم نہیں دیا تھا، بلکہ آدم و حوا دونوں کو حکم دیا تھا۔ دیکھو آدم و حوا، اور پھر حوا کیسے پیدا ہوئی یہ بھی بات ہے انشاءاللہ کسی دن بیان کر دوں گا بہت کم لمحوں میں، کہ خدا نے حکم دیا لا تقربا هذه الشجر، اے آدم و حوا دیکھو فلاں درخت کے قریب نہ جانا، جہاں دل چاہے تم رہنا، مگر دیکھو اس درخت کے قریب نہ جانا، بہت سختی کے ساتھ منع کر رہا ہے۔ آپ کو بھی میں کہوں ایک گھر دے دوں کرائے پہ، کہ بھائی میں یہ کرایہ پہ گھر دے رہا ہوں، تمہارا دل اس گھر میں جہاں گھومنا، جو چیز میرے گھر کا استعمال کرنا، دیکھو مگر اس گھر میں جو میں نے گھر میں تالا لگایا اس گھر میں کبھی کھولنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اس میں میرے بہت قیمتی سامان ہے، بہت توجہ لاتا ہوں، بہت قیمتی سامان ہے، اسے کبھی تم کھولنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر آپ نے خدا نہ خواستہ اسے کھول دیا تو کیا ہوگا؟ مالک آپ کو گھر سے بھگا دے گا نا، یہی تو ہوگا نا، دنیا کا دستور ہے۔ تو خدا نے بھی منع کیا ہے آدم دیکھو ایک سوال جزارہ سے بتاؤں خدا نے جب منع کیا آدم حوا اس طرف قریب نہ جانا، اور جو آپ سنتے ہیں کہ آدم جنت میں تھے، وہ جنت جو ہمارے اور آپ کے تصور میں ہے وہ جنت میں نہیں تھے جناب، ہر سبز و شاداب کی جگہ، آپ جیسے آپ دنیا میں دیکھ لیجیے نا، کسی کا عالیشان مکان دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں نا ماشاءاللہ اس کا گھر جنت میں ہے، ہم آپ کہتے ہیں کہ فلاں کا گھر تو جنت، اس کو ہر آرام میں ہے، ہر آرائش میں ہے وہ۔ تو اسی طریقے سے خدا نے اس جنت میں نہیں رکھا جو جنت کا تصور ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، سر سبز و شاداب کی جگہ تھی، ہر کچھ وہاں موجود تھے، لہٰذا اس کو کہا کہ جنت میں چلے جاؤ، وہاں جا کے رہو، میں دیکھو کچھ سے رکھ کے نہ ذرا کہیں۔ کیا ہوگا؟ شیطان نے بہکا دیا، اس لیے کہ شیطان بھوکا کھایا ہوا ہے نا جناب آدم کی وجہ سے۔ آج جو شیطان لعنت اللہ ہے کیوں ہے؟ جناب آدم ہی کی وجہ سے نا۔ آدم کے لیے اگر نہ سجدے کا خدا حکم دیتا تو نہ وہ انکار کرتا، نہ بغیر خدا سے نکالا جاتا۔ تو لہٰذا جناب آدم کی وجہ سے منہ کا کھایا ہوا ہے، لہٰذا جناب آدم کا بھولا ہوا بت دشمن ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ وہ کس طریقے سے جنت میں گیا ہے، کوئی تاریخ کے ساتھ کے ذریعے سے گیا، کیسے کیسے گیا، جاننے کے بعد بہکایا، اور بہکایا تو جناب آدم کو نہیں بہکایا، حوا کے ذریعے بہکایا۔ جناب حوا کو کے ذریعے جب شیطان داخل ہو گیا کسی طرح، تو کہا دیکھو خدا نے منع تو کیا نا اس درخت کے قریب جانے کے لیے، دیکھو وہ درخت نہیں ہے۔ یہ ہمارے بھی زندگی میں یہ بات آتی ہے کہ جب ہم کوئی کام کرنا چلتے ہیں، کوئی سامنے والا کہتا ہے، بزرگ کہتا ہے دیکھو وہاں نہ جانا، تو دوسرے جو ہمارا دشمن ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں جس کے لیے تمہارے والد نے منع کیا نا، جس کے لیے تمہارے بزرگ نے منع کیا وہ جگہ نہیں ہے، چلو وہاں چلتے ہیں، گھوم کے آتے ہیں۔ تو ایسی طرح بہکا رہا ہے قرآن میں اور
پھر تاریخ میں عورتوں کے اچھے بھی صفات بیان کیے گئے ہیں. عورت اگر صحیح ہو تو گھر کو جنت بنا دیتی ہے, اگر عورت صحیح نہیں ہوتی ہے تو گھر کو جہنم بنا دیتی ہے. ایک عورت اگر صحیح ہے, وہ کردار اچھی نبھا رہی ہے اپنے والد کے ساتھ, بچے کے ساتھ, شوہر کے ساتھ, ساس کے ساتھ, سسر کے ساتھ, تو گھر کی جنت بنا دیتی ہے. مگر وہی عورت اگر چاہے اپنے کردار کے ذریعے تو آپ کو جہنم بنا دے گی. عورت کو کیا نام ہے, بچھو سے بھی تشبیہ دیا ہے نبی رحمۃ اللہ کائنات نے. مگر وہی عورت کو رسول نے فرمایا کہ اسی جنت کے ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. لہٰذا جہاں اچھے صفات ہوتے ہیں وہاں برے صفات بھی عورت کے اہتمام میں فرمایا معصومین نے. مجھے اس سے بیان نہیں کرنا. اب کیسے ہوا؟ اب جناب آدم اور حوا اس درخت کے قریب گئے. جب درخت کے قریب گئے تو جب ایک ادنا سا انسان جب منع کرتا ہے کہ دیکھو درخت کے قریب نہ جانا, جس کے بنا پہ نکال دیے گئے. اب جب جناب آدم نکال دیے گئے تو آسمان سے زمین کی طرف چلے. مگر میرا آپ نے کبھی سوچا کہ جس درخت کے پاس خدا نے منع کیا تھا جانے کے لیے, اگر ہم اور آپ اعمال کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اگر کسی نے ایک شعر کیا نام اہل بیت کے شان میں کہی تو اس نے گویا کہ جنت میں گھر اپنا بنا دیا. یہ ہمیں اور آپ کے لیے ہے. تو جنت میں جس درخت کے پاس اللہ نے منع کیا تھا کہ آدم و حوا دیکھو اس درخت کے قریب نہ جانا, اس درخت کا بھی تو کوئی نہ کوئی مالک ہوگا. بہت توجہ چاہتا ہوں, یہی باب فضائل میں آخری بات ہے اور ختم رحمت ہے. ماشاءاللہ ہمارے سامنے ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس آج اس وطن میں زمینداری بھی ہے اور باغات بھی لگاتے ہیں, پھل ہیں, گیہوں کے, دنیا کے جو بھی اناج کے قسم ہے یا باغات ہیں, اگر درخت ہے آم وغیرہ کا, تو بتائیے کہ اس کے وہ مالک ہو گئے یا میں ہو جاؤں گا؟ تو کہیں گے بھائی مولوی صاحب ایسی بات کرتے ہیں, اس درخت کا میں مالک ہوں گا کیونکہ میرے ہو. اس درخت کا بھی کوئی نہ کوئی تو مالک ہوگا جس کے لیے خدا منع کر رہا ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں کہ اے دیکھو اس درخت کے قریب نہ جانا آدم ہوگا. اب گئے, جانے کے بعد کھایا یا نہ کھایا, مگر کیا ہوا؟ نکال دیے گئے. خدا تو جانے کے لیے منع کر رہا ہے, مگر جو عمومی طور پہ یہ بات ہے کہ جناب آدم نے گندم کھایا جس کے وجہ پہ نکال دیے گئے. مگر جب میں نے سورہ آل عمران کی تفسیر پڑھی تو میں نے خود پڑھا اس میں یہ کہ یہ درخت تین چیز سے تشبیہ دی گئی ہے کہ علم آل محمد کا درخت تھا یا تو کافور کا درخت تھا, اور پھر ایک اور مفسرین نے بیان کیا ہے محمد و آل محمد کا درخت. یہ کیوں نکال دیے گئے؟ مگر جو عمومی طور پہ جنت میں یہ ہے نا کہ ایک ایک درخت میں 1000 قسم کے پھل ہوں گے. جو انسان چاہے گا, اگر گندم کا درخت ہے تو اسے جو چیزوں کا چاہے گا پھل کھا سکتا ہے. یہ ہماری یہاں والا نہیں ہے, اگر گندم لگایا تو گندم بھی نکلے گا. اگر گیہوں کیا نام ہے آم کے درخت بوئے ہیں تو آم ہی نکلے گا. وہ درخت جنت کے الگ ہوتے ہیں. تو پروردگار نے کہا دیکھو منع کیا تھا, بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی کہ کیا نام ہے دیکھو بلا درخت کے قریب نہ جانا. اب آدم و حوا گئے, جانے کے بعد کھایا تو کیا ہوا؟ اس کے عوض میں خدا نے آسمان سے زمین کی طرف بھیج دیا. جب میں نے تارے کا مطالعہ کیا تو پتا چلا اس درخت کا کوئی مالک تھا یا نہ تھا. اس درخت کی مالکہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, اس درخت کی مالکہ تھی. بس بات سمجھ میں آپ کو آ گیا نا, آپ کے ذہن میں بات آ گئی کہ آدم جیسا نبی, آدم جیسا نبی جو صفی اللہ ہے, پہلا نبی ہے جسے خدا خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو دونوں ہاتھوں سے گون کے خمیر کو تیار
لیا, منتخب کر لیا آدم کو, گئے کھایا عوض میں نکال دیے گئے. نکالے بھی گئے تو ایسے نہیں, یہ دنیا کا دستور ہے. انشاءاللہ اس سے کل کی بات آگے بیان کروں گا. تقریباً 35 منٹ گفتگو ہو گئے. ہمارے مجلس مسائل آج ان کے مسائل علماء بیان کرتے ہیں. اب کل تک اصحاب کے مسائل بیان ہوتے تھے, اب بنی ہاشم کے مسائل بیان ہوتے. لہذا آپ دونوں کوئی نہ کم کیجیے گا. علماء بزرگوارم آج 5 محرم کو ان کے مسائل پڑھتے ہیں جن کی ماں کربلا میں ان پہ نہ روائی. ہاں ایسا کون؟ زینب کے 2 بچے. تاریخ میں جب لکھا یہ مسائل پورے بیان نہیں کرنا, ابھی 2-3 مجلس شب میں بھی پڑھنی اور پھر ابھی سفر بھی جانا ہے, دوسری قریب ہے پرانی جانا ہے وہاں پہ بھی. لہذا چند جملے مسائل کے اور بیان ہوتے ہیں. یوم محمد کے لیے تاریخ ملتا ہے, ایک کیوں 9 سال ہے اور ایک کیوں 11 سال. دونوں میں کوئی نہ کمی کیجیے گا, انشاءاللہ مسائل ہوں گے. جب یہ قافلہ مدینے سے چلنے لگا, چند قدم چلا تھا کہ عبداللہ آئے اور آنے کے بعد کہا, اے آقا حسین ذرا میری زینب کو 2 لمحے کے لیے بلا دیجیے. ہاں جناب عبداللہ سے جیسے ہی امام حسین نے یہ سنا, امام کا دل گھبرا گیا. عبداللہ شوہر ہے, اگر شوہر اجازت نہ دے بیوی کو تو بیوی گھر سے باہر نہیں نکلتی. مگر ہاں جب جناب زینب کی شادی ہوئی تھی تو ہمارے یہاں مہر رکھے جاتے ہیں نا, وہ مہر یہی تھا جناب زینب کے کہ عبداللہ دیکھو جب حسین سفر پہ جائے تو زینب کو ساتھ جانے دینا. عبداللہ آئے اور آنے کے بعد کہے, شہزادی آپ سفر پہ جا رہی ہیں, آپ کے ساتھ آقا حسین بھی جا رہے ہیں. سفر میں غربت میں یہ ہوتا ہے, عبداللہ جان رہے تھے کہ حسین جا رہے ہیں مگر واپس نہیں آئیں گے. کہ شہزادی آپ جا رہی ہے, آپ کے ساتھ امام جا رہے ہیں, امام حسین سے میرا 2 رشتہ ہے, ایک میرے بھائی لگتے ہیں, دوسرا میرا وقت کا امام بھی ہے. جعفر طیار کے بیٹے ہیں نا عبداللہ, دیکھیے, اور امام پہ جب وقت آ جائے تو اپنے پاس جو قیمتی شے ہوتی ہے اسے قربان کر دیا جاتا ہے. تو شہزادی نے کہا, یہ عبداللہ کیا تمہارے پاس اتنی دولت آ گئی کہ میرے بھیا کے کام آئے؟ کہا کوئی دولت نہیں ہے, یہ تو شہزادے ساتھ میں لایا ہوں, اسے آپ لیتے جائے. اگر کہیں پہ حسین پہ وقت آئے تو ایک کو میری طرف سے اور ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دیجیے گا, حسین پہ صدقہ کر دیجیے گا. لو ارباب اعزاز, تاریخ وقت نے دیکھا زینب ماں ہے نا, جیسے ہی اور محمد کو دیکھا اور سننے کے بعد کہا یہ حسین کے صدقہ ہے. تاریخ لکھتی ہے, علماء بیان کرتے ہیں, ذاکرین بیان کرتے ہیں, زینب نے کہا تم حسین کے صدقہ ہو, میں زینب ہوں, علی کی بیٹی ہوں, صدقے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی. ہار باب ادا لو تاریخ نے لکھا, جب یہ قافلہ 28 رجب کو چلا تو زینب کی اماری الگ ہے اور محمد الگ ہے. ہمیشہ اپنے اموں سے پوچھتے ہیں, ارے میری ماں کہاں ہے, نظر نہیں آتی. لو باب ادا زینب کبھی اور محمد سے مخاطب نہیں ہوتی ہے, اس لیے کہ آپ نے سنا ہے نا علی اکبر کو زینب نے 18 سال پالا ہے. مسائل ہوئے انشاءاللہ کیا کریں گے. تاریخ مقتل ہے جب لکھا, جب حسین کو محرم کو والد کربلا ہو گئے, زینب نے ابھی بھی اور محمد کو خطاب نہ کیا, مگر جب 3 محرم کو لشکر آیا اور آنے کے بعد جب کہا کہ خیام ہٹائے جائے نا, تب زینب نے کہا کہ ایمان جاؤ اپنے اموں کو بلا لے آؤ, ایمان جاؤ اپنے ماموں کو بلا لے آؤ. ارے اور محمد آنے کے بعد کہتے ہیں, شہزادیوں مجھے مبارک دو, مجھے میری ماں نے آج بلایا. میں پورے فساد نہیں بیان کرتا, ایک مسئلہ ایک روایت حضرت پر رحمت ہے. جب یہ قافلہ لٹا ہوا, ارے کوفے جانے سے چلنے لگا
دیجیے گا، اس لیے کہ ان کی ماں بھی کربلا شام و کوفہ میں نہ روئی، الغرض مدینہ جب قافلہ آیا تھا تب روئی تھی۔ انشاءاللہ مسائل پہ ہوں گے اور آپ گریا کریں گے۔ جب یہ قافلہ کوفے کے جانب بڑھا تو ایک دفعہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے آئے، آنے کے بعد کہ شہزادی میں نے سنا ہے کہ ہمارے بچپن کے دوست اونو محمد بھی آئے ہیں، ارے زینب کیسے بتائے ان بچوں کو؟ ارے جب بچوں نے اصرار کیا، ایک دفعہ زینب نے کہا ارے وہ زندہ سلامت نہیں، ان کے سر نوکے نیزہ پہ ہے۔ ارے بچوں نے جیسے ہی اپنے بچپن کے دوست کو دیکھا، ارے زارو خطر رونے لگے، کہے میرے بچپن کے دوست تو ہمیں چھوڑ کے چلا گیا۔ واہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔